بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق نسواں، حصہ سوم، مضمون لائقہ احمد، جرمنی۔ دینی اور معاشرتی کاموں میں مشورہ دینے کا حق۔ اسلام سے پہلے عربوں میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ عورت کو مردوں کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے، اور اگر کبھی کوئی عورت ایسے کر لیتی تو اسے سخت ناپسند کیا جاتا۔ مگر اسلام کی نعمت جب اس دنیا میں آئی تو عورت کو اس کی حیثیت اور مقام ملا۔ یہ مقام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عورت کو ملا، اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز وحی میں بھرپور مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کی مدد کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے کر گئیں، جنہوں نے آپ کے حالات سنتے ہی کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دینی کاموں میں مدد کرتے ہوئے اپنی ساری جائیداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ آپ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ اسی طرح اگر ہم صلح حدیبیہ کے واقعہ کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں عظیم الشان مثال نظر آتی ہے۔ کس طرح اس وقت غم کی حالت میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے مشورے نے غم سے نکالا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عمرہ نہ ہو سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب مسلمان یہاں پر ہی اپنی اپنی قربانی دے دیں، مگر مسلمان جو کہ غم کی حالت میں تھے آپ کے اس ارشاد کی تعمیل نہ کی، انہوں نے آپ کے اس ارشاد کی تعمیل نہ کی، تو آپ اداس اور فکر مندی کی حالت میں اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خیمہ میں داخل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی سن کر اور دیکھ کر آپ کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ، آپ رنج نہ فرمائیں، آپ کے صحابہ نافرمان نہیں، مگر اس صلح کی شرائط نے انہیں دیوانہ بنا رکھا ہے، بس میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان سے کچھ نہ فرمائیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ باہر جا کر اپنے قربانی کے جانور ذبح فرمائیں اور اپنے سر کے بالوں کو منڈوا دیں، پھر آپ کے صحابہ خود بخود آپ کے پیچھے ہو لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی اور آپ نے باہر تشریف لا کر بغیر کچھ کہے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اپنے سر کے بال منڈوانے شروع کر دیے۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم نے یہ منظر دیکھا تو جس طرح سویا ہوا شخص کوئی شور وغیرہ سن کر اچانک بیدار ہوتا ہے، وہ چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے اور دیوانہ وار اپنے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کے سر کے بال مونڈنے لگے۔ بحوالہ سیرت خاتم النبیین، صفحہ 769-70۔ عورت سے حسن سلوک کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عاشروہن بالمعروف، سورہ النساء آیت 20۔ ترجمہ، ان سے نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو عورت کو مقام اور آزادی دلوائی، اس کے ساتھ جو حسن سلوک کی تعلیم دی، اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے 1 اگست 1987 کے خطاب کے دوران فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا یہ حال ہو گیا تھا کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی عورتوں سے بے تکلفی سے گفتگو کرتے ہوئے ڈرنے لگے تھے کہ کہیں یہ شکایت نہ کر دیں اور ہمارے خلاف کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اسلام کی خوبصورت تعلیم کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چاہیے کہ بیویوں سے خاوندوں کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہی تو یہی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر ان سے ہی تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ بحوالہ ملفوظات جلد سوم۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی ازواج مطہرات سے حسن سلوک تھا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح آپ اپنی شریک حیات حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کا خیال رکھتے تھے۔ اگر ہر احمدی اس پر عمل کرے تو گھر جنت نظیر بن سکتے ہیں، اور خدا کرے کہ ہماری نسلیں بھی اس تعلیم پر عمل کر کے اسلام میں داخل ہونے والی نئی قوموں کے لیے ایک روشنی کا مینار ہوں، اور آنے والی قوموں کے رہبر ہوں، اور قومیں ان سے فیض حاصل کریں۔ آمین۔ معاویہ التقشیری فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، بیوی کا حق ہم پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو خدا تمہیں کھانے کے لیے دے وہ اسے کھلاؤ، اور خدا تمہیں پہننے کے لیے دے وہ اسے پہناؤ، اور اس کو تھپڑ نہ مارو اور گالیاں نہ دو اور اسے گھر سے نہ نکالو۔ بحوالہ ابو داؤد کتاب النکاح۔ اسلامی تعلیم نے جو عورت کو مقام اور مرتبہ میں کردار ادا کیا ہے وہ دنیا کے باقی تمام مذاہب سے بڑھ کر ہے، جس کی نظیر ہمیں کسی دوسرے مذہب میں نظر نہیں آتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے 26 جولائی 1986 کو مستورات سے خطاب کرتے ہوئے مغربی ممالک جو خود کو عورت کی آزادی کے سب سے زیادہ علمبردار سمجھتے ہیں کے بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا، 1857 سے پہلے عورتوں کو قانونی طور پر طلاق لینے کا کوئی حق نہ تھا۔ کیمبرج کے ایگزامینیشن بورڈ نے لڑکیوں کو 1866 میں پہلی دفعہ امتحان دینے کی اجازت دی۔ 1882 میں پہلی دفعہ یورپ میں عورت کو اپنے نام پر جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہوا۔ 1890 تک عورتوں کا اپنے خاوند کی جائیداد پر کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ 1920 سے پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی میں کوئی عورت داخلہ ہی نہیں لے سکتی تھی۔ 1937 سے پہلے تک انگلستان میں عورت مرد سے طلاق لینے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ 1944 سے پہلے عورتوں کو شادی کے بعد تعلیمی پروفیشن سے قانوناً خارج کر دیا جاتا تھا، یعنی عورت کو شادی کے بعد کسی تعلیمی پروفیشن سے تعلق رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1948 سے پہلے کیمبرج یونیورسٹی میں کوئی عورت ڈگری حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ 1953 سے پہلے ویمن ٹیچر کی تنخواہ اگرچہ مضمون ایک ہی پڑھاتی ہو اور ایک ہی جیسا وقت دیتی ہو، مرد استاد سے بہت کم تھی۔ 1967 کے میٹریمونیل ہومز ایکٹ سے پہلے قانونی طور پر عورت کو مرد کے گھر میں رہنے کا حق حاصل نہ تھا۔ یعنی اگر یہ 1967 کی بات ہے، آپ تصور کریں ذرا، یہ جو آزادی کی باتیں کرنے والی مغربی دنیا ہے، کل تک ان کا اپنا حال کیا تھا؟ بحوالہ اوڑھنی والیوں کے لیے پھول جلد 2۔ اس کے مقابلے پر اسلام کی تعلیم ایسی خوبصورت تعلیم ہے کہ اس نے معاشرے کی کایا ہی پلٹ دی۔ شادی کے موقع پر رضامندی کا حق۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے سن 2003 میں لجنہ مائلہ جرمنی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنی لڑکی کا نکاح ایک مالدار شخص سے کر دیا جس کو لڑکی ناپسند کرتی تھی۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ، ایک تو مجھے آدمی پسند نہیں، دوسرے میرے باپ کو دیکھیں کہ مال کی خاطر نکاح کر رہا ہے، میں بالکل پسند نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آزاد ہے، کوئی تجھ پر جبر نہیں ہو سکتا، جو چاہے کر۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے باپ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی، اس سے بھی میرا تعلق ہے۔ میں تو اس لیے حاضر ہوئی تھی کہ ہمیشہ کے لیے عورت کا حق تسلیم کر کے دکھاؤں، تاکہ دنیا پر ثابت کر کے دکھاؤں کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس کی مرضی کے خلاف رخصت نہیں کر سکتا۔ صحابیہ کہتی ہیں، اب جب آپ نے حق قائم کر دیا ہے تو خواہ مجھے تکلیف پہنچے، میں باپ کی خاطر اس قربانی کے لیے تیار ہوں۔ بحوالہ اوڑھنی والیوں کے لیے پھول، جلد سوم، حصہ اول۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ آواز مرزا عمران احسن۔